هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 37، اسمائے عاملہ کا بیان۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ جو ہے وہ 9 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہماری ہوگی 10ویں ویڈیو۔ اسمائے عاملہ کی اقسام جو ہے وہ ہم لوگ اس میں پڑھ رہے ہیں، اور میں آپ کو ایک مرتبہ پہلے بتا دوں کہ ہم لوگ اسمائے عاملہ کو یہاں پر کس اعتبار سے پڑھ رہے ہیں، عمل کرنے کے اعتبار سے پڑھیں نا، نام سے بتا رہا تو یہ تو میں ہر ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ عامل ہوتا ہے عوامل لفظیہ، عوامل معنویہ، پھر عوامل لفظیہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حروف عاملہ، ایک اسماء عاملہ اور ایک افعال عاملہ۔ اور ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اسماء عاملہ کے بارے میں، اور اسماء عاملہ کی جو ہے وہ 10 اقسام ہیں۔ اس میں سے اسماء شرط بامعنی ان ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اسماء افعال بامعنی فعل ماضی الحمدللہ یہ پڑھ چکے، اسماء افعال بامعنی امر حاضر معروف یہ بھی پڑھ چکے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تبدیل، مصدر اور مضاف، یہ 9 جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج یہ ہماری آخری ویڈیو ہوگی، اور ہمارا جو مطلب جو عامل ہے، جو اسماء عاملہ میں جو عامل ہے وہ بھی ہمارا آج آخری ہوگا۔ میری مراد ہے کہ آج جو ہے وہ ہم لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسماء کنایات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسماء کنایات کیا ہوتے ہیں؟ کنایا ہوتا ہے ان کے ذریعے سے مطلب مبہم ہوتا ہے، اور مراد جو ہے وہ واضح نہیں ہوتی، تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کنایا۔ لیکن اسماء کنایات کی باقاعدہ طور پہ تعریف یہ ہوگی کہ وہ اسماء جو کسی معین چیز پر، چیز تو معین ہوگی ٹھیک ہے، لیکن وہ جو دلالت ہوگی نا، دلالت ٹھیک ہے، یہ اسماء کسی معین چیز پر مبہم طور پہ دلالت کریں گے، یعنی وہ دلالت جو ہے وہ پختہ نہیں ہوگی، اور وہ دلالت جو ہے وہ مطلب مضبوط نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہ وہ دلالت جو ہے نا وہ مبہم ہوگی، مطلب وہ دلالت مفسر، اور وہ دلالت جو ہے نا وہ واضح طور پر نہیں ہوگی، بلکہ وہ دلالت جو ہے نا وہ مبہم ہوگی، اس میں تھوڑا تھوڑا سا ابہام جو ہے وہ پایا جا رہا ہوگا۔ تو یہ جو اسماء ہیں، اسماء کنایات، یعنی وہ اسماء جو کسی معین چیز پر مبہم طور پہ دلالت کرے، یہ 3 الفاظ ہیں، 3 الفاظ، ایک تو کم ٹھیک ہے، دوسرا ہے جناب قضا، اور تیسرا ہے کاجن ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو کم ہے نا، کم اس کی 2 قسمیں ہیں، کم کی 2 قسمیں، کیونکہ یہ سوال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور خبر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مطلب جو اس کی جو تمیز ہوتی ہے وہ خبر بھی بنتی ہے، اور جو اس کی تمیز ہے وہ جو ہے وہ مبہم طور پہ اس کے بارے میں استفہام ہوتا ہے، تو سوال کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے یہ کم۔ تو آئیے تھوڑا سا آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کم استفہامیہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ کم استفہامیہ نام سے بتا رہا ہے کیا کہ اس کے ذریعے سے سوال ہوگا، لیکن باقاعدہ طور پہ پورے کم استفہامیہ کی تعریف کیا ہوگی؟ وہ اسم کنایا، کم استفہامیہ وہ اسم کنایا ہے جس کے ذریعے کسی عدد مبہم کی تعیین کے لیے سوال کیا جائے، یعنی عدد ہو مبہم، اور مطلب اس کی تعیین کرنا چاہ رہے ہیں آپ کتنا ہے، کتنا مطلب 4 5 10 20 100 200 کتنا ہے، تو اس عدد مبہم کی تعیین کے لیے سوال کیا جائے، بس اس کو کہتے ہیں کیا؟ اس میں کنایا۔ اور یہ ہمیشہ کلام کے شروع میں واقع ہوتا ہے، کم استفہامیہ جو ہے یہ کلام کے شروع میں واقع ہوتا ہے، اور اب جو اس کے بعد جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اس کی تمیز ٹھیک ہے، اور یہ ممیز ہوتا ہے، یعنی مبہم ہوتا ہے تو ممیز ہوتا ہے ٹھیک ہے۔ تو اب جب اس کی تمیز آتی ہے تو امتیاز ہو جاتا ہے، تو بس اس کی تمیز جو ہے اس کا عمل بھی یہی ہوتا ہے، اس کی جو تمیز ہوتی ہے نا وہ ایک تو مفرد ہوتی ہے اور حالت نسبی میں ہوتی ہے ٹھیک ہے۔ تو اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ اپنی تمیز کو، یہ کم استفہامیہ ہے، اس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے، اور جو اس کی جو تمیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حالت نسبی میں ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اپنی تمیز کو حالت نسبی میں جو ہے وہ کر دیتا ہے، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھیں کم رجلن سافرا، تو کم کا مطلب کتنے،
ٹھیک ہے، رجلن مطلب مراد مطلب مرد، ٹھیک ہے، اور سافرہ مطلب سفر کیا، فعل ماضی ہے. تو یہاں پر کم جو ہے یہ ممیز ہے اور رجلن جو ہے وہ تمیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس کم نے یہ عمل کیا کہ اس نے اپنی تمیز کو آلت نسبی میں کر دیا، اور اس کی تمیز جو ہے وہ مفرد بھی آتی ہے. یہ بھی آپ یاد رکھیے گا. یہ ہو گیا کم استفہامیہ کے بارے میں. ٹھیک ہے، کم استفہامیہ کے بارے میں ایک اور خاص بات آپ یاد رکھ لیں کہ قرینے کے باعث اگر کوئی قرینہ ہو، کوئی ضابطہ ہو، آگے پیچھے سے کوئی سیاق و سباق اگر بن رہا ہو تو اس کی تمیز کو حذف بھی کیا جا سکتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ یہاں پر میں نے مثال دی ہے کم مالو کا، تیرا مال کتنا. تو اصل میں یہاں پر جو اس کی تمیز تھی نا اس کو آپ نے حذف کر دیا. کیسے؟ اس کی جو اصل ہے نا وہ ہے کم دینارن مالو کا، کتنے دینار تیرا مال ہے، کتنے دینار تیرا مال ہے. تو کتنے دینار تیرا مال تھا یا ہے. تو یہاں قرینہ کیا ہے؟ کم استفہامیہ کے بعد کسی اسم منصوب کا نہ ہونا، کم استفہامیہ ہے، اور اس کے بعد کوئی آلت نسبی میں تو کوئی چیز نہیں ہے. اور ہم نے پڑھا تھا کہ آلت نسبی میں تو بھائی ہوتی ہے چیز کم استفہامیہ کے بعد، اور وہی اس کی تمیز بن رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ قرینہ ہمیں یہاں یہ نظر آ رہا ہے، اور ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ یہاں پر مسنگ ہے. اور وہ کیا مسنگ ہے؟ وہ دینار مسنگ ہے. تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ اس کو نکال سکتے ہیں. تو المختصر یہ کہ قرینے کے باعث اس کی تمیز کا حذف جائز ہے. جیسے کم مالو کا، تیرا مال کتنا ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ایک کم دینارن مالو کا تھا. یہاں قرینہ کم استفہامیہ کے بعد کسی اسم کا نہ ہونا ہے، حالانکہ اس کی تمیز جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا وہ تو منصوب ہوتی ہے، تو وہ آلت نسبی میں اس کے بعد کوئی چیز تو آنی چاہیے تھی. تو بس یہی چیز نے ہمیں جو ہے وہ الرٹ کیا، اور ہم نے کہا کہ نہیں، اس کی تمیز جو ہے وہ یہاں پر محذوف ہے، تو اس کی تمیز کو حذف بھی کیا جا سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں کم خبریہ کی. اس کے ذریعے سے سوال نہیں کیا جائے گا، استفہام نہیں ہوگا، بلکہ خبر دی جا رہی ہوگی. اچھا، یہ کم خبریہ جو ہے نا وہ اسم کنایہ ہے. تو یہ بھی اسم کنایہ جس کے ذریعے کسی ایسی چیز کے عدد کثیر کے بارے میں خبر دی جائے جس کی مقدار مبہم ہو. عدد کثیر ہو، بہت، مطلب بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا. اب بہت سارے لوگوں کو دیکھا تو مطلب اب وہ اس کی تعداد جو ہے وہ نہیں معلوم کہ کتنے سارے تھے. عدد کثیر تو ہے لیکن یہ کہ ان کی جو تعداد ہے وہ مبہم ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ ہمیشہ کلام کی ابتدا میں ہی واقع ہوتا ہے، اور اس کی تمیز جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مفرد ہوتی ہے. اور اس کی تمیز جو ہے وہ جمع بھی ہو سکتی ہے، جبکہ ہم نے کہا تھا کم استفہامیہ کی جو تمیز ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ صرف جو ہے وہ مفرد ہوگی، جمع نہیں ہوگی. تو لیکن اس کی جو تمیز ہے وہ مفرد بھی ہو سکتی ہے، جمع بھی ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ یاد رکھیے گا کہ دونوں صورتوں میں اس کی جو تمیز ہوگی کم خبریہ کی، یہ نکرہ ہوگی، نکرہ، اور مجرور ضرور ہوگی، حالت جری میں ہوگی. یہی جو ہے وہ اس کے اوپر دلالت کرے گا کہ یہاں پہ یہ کم استفہامیہ نہیں ہے بلکہ یہ کم خبریہ ہے. جیسے کہ یہ مثال کم علم قرأت. اب یہ دیکھیں، یہ واحد کی مثال دے دی کہ کم جو ہے وہ ممیز ہے اور علم جو ہے وہ تمیز ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو علم جو ہے نا، یہ جو تمیز ہے یہ واحد ہے. تو ہم نے کہا کہ اس کی تمیز جو ہے وہ مفرد ہے، مفرد تمیز جو ہے مفرد بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے آگے چلیں تو کم علوم عارف. ٹھیک ہے، میں کثیر علوم جو ہے وہ جانتا ہوں. تو اب یہاں پر علوم جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی تمیز ہے، لیکن اس کی جو تمیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہاں پر جمع ہے. تو اس کی تمیز کم خبریہ کی جو تمیز ہے وہ نکرہ ہوگی. ٹھیک ہے، ہاں، مفرد اور جمع دونوں ہو سکتی ہے. اب بات کرتے ہیں قضا کی. یہ بھی قضا قضا. ٹھیک ہے، میں نے فلاں فلاں بات کہی، اس طرح کے معنی میں جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک اسم کنایہ ہے. یہ قلیل و کثیر، قلیل پر بھی کثیر پر بھی، عدد مبہم پر یا جملہ مبہمہ کی جانب یہ دلالت کے لیے مستعمل ہوتا ہے. نیز اکثر حرف عطف اور تکرار کے ساتھ اور کبھی مفرد بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ. اور نیز اس کی تمیز ہمیشہ مفرد اور منصوب ہوتی ہے جس پر حرف جر کا دخول جائز نہیں ہوتا. قلتو، میں نے کہا، قضا و قضا، میں نے فلاں فلاں بات، میں نے قلتو قضا
کذا و کذا حدیثاً، میں نے فلاں فلاں بات کہی. تو اب دیکھیں یہاں پر جو اس کی جو ہے وہ تمیز جو ہے وہ مفرد ہے اور منصوب ہے، تو اس کی جو تمیز ہوگی وہ مفرد اور منصوب ہوگی. اسی طرح سے اندی کذا کتابن، میرے پاس اتنی کتابیں ہیں. ہاں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر حرف جر کا دخول بھی جائز ہے، تو وہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے پڑھ لیں گے. ابھی صرف آپ ان مثالوں کے ذریعے سے اتنا ہی جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ لیں. تو ہم نے کم استفہامیہ، کم خبریہ اور قضا کے بارے میں پڑھ لیا. اب ایک ہے کاجن، یہ بھی ایک اسم کنایہ ہے، اور وہ اسم کنایہ ہے جو کم خبریہ کی مثل، کم خبریہ، جیسے کم خبریہ تھا نا، تو کم خبریہ کی مثل کسی مبہم مقدار رکھنے والی چیز کے عدد کثیر کے بارے میں خبر دینے کے لیے وضع کیا گیا. مطلب تعداد مبہم ہے اور عدد جو ہے وہ کثیر ہے، تو اس کے اوپر دلالت کرنے کے لیے اس کو وضع کیا گیا. اور نیز اس کی تمیز مفرد ہوتی ہے اور حرف جر من کی بنا پر مجرور ہوتی ہے. اس کی تمیز جو ہے من حرف جر کے ساتھ آئے گی، یہ یاد رکھیے گا، کاجن کی. اور جب من کے ساتھ آئے گی تو منصوب تو ہوگی نہیں، کیونکہ من تو حرف جر ہے، اور من حرف جر ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو کیا کرے گا، مجرور کر دے گا. اور اس کی جو تمیز ہوگی وہ مفرد ہی ہوگی. جیسے کأی من نبی قاتل معہ ربیون کثیر. اب یہ کأی ہے، یہ اس میں کنایہ ہے، یہ ممیز ہے، اور من حرف جر اور نبی جو ہے وہ اس کی تمیز ہے. لیکن یہ تمیز جو ہے مفرد ہے، من کے ساتھ ہے اور مجرور ہے، حالت جری میں ہے. تو اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ ان تینوں کا، کم استفہامیہ کا، کم خبریہ کا اور کاجن کا جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ استعمال پڑھ لیا. قضا کا استعمال جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا. تو الحمدللہ یہ والا جو سبق تھا ہمارا اسماء عاملہ کا بیان، یہ اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو، اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.